ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، اس کتاب میں 3 مقاصد ہیں اور تیسرے مقصد کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں. اس وقت ہم 5ویں کتاب پڑھ رہے ہیں اور 5ویں کتاب ہے صلاۃ التطوع والوتر، نفل نماز اور وتر نماز. اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے پہلی فصل کا آخری باب آج ہم پڑھیں گے، اور وہ باب ہے باب صلاۃ الاستخارہ. یہ نماز استخارہ کے بارے میں ہے. اور استخارہ سے مراد کیا ہے؟ استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر مانگنا، خیر طلب کرنا، یعنی کہ اللہ رب العزت سے وہ دعا کرنا جس دعا کے نتیجے میں انسان کو کسی معاملے میں خیر کا پہلو مل جائے، خیر کی جانب حاصل ہو جائے. اور استخارہ ان امور میں نہیں ہوتا جو شریعت نے بتا دیا کہ خیر ہیں. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے معاملے میں استخارہ نہیں ہوگا، حج کرنے نہ کرنے کے معاملہ میں استخارہ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت تو پہلے کہہ رہی ہے کہ حج خیر کا کام ہے، نماز خیر کا کام ہے. اور شر کے معاملے میں بھی استخارہ نہیں ہوگا، گناہ کے معاملے میں بھی استخارہ نہیں ہوگا. شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ گناہ کا کام ہے، شر کا کام ہے، اس سے دور رہو. شراب کی دکان کھولنے کے نہ کھولیں، اس معاملے میں استخارہ نہیں ہوگا. سودی بینک میں ملازمت کروں کہ نہ کروں، اس معاملے میں استخارہ نہیں ہوگا. اس لڑکی سے جو کفر و شرک پہ ہے، قبر پرست ہے، اس سے نکاح کروں یا نہ کروں، اس میں استخارہ نہیں ہوگا. پہلے سے پتا ہے کہ وہ شر کے اوپر ہے. وہ لڑکی جو نماز نہیں پڑھتی، اس کے معاملے میں استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور لڑکی کو اس لڑکے کے معاملے میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کفر و شرک پہ ہے، جو بے نماز ہے، جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. یہ معاملات پہلے سے واضح ہو چکے ہیں. البتہ خیر کے معاملے میں کسی اور اعتبار سے استخارہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کے معاملے میں یہ استخارہ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں پڑھوں یا اس مسجد میں پڑھوں. دونوں امام توحید و سنت والے ہیں، لیکن میں کس مسجد میں نماز پڑھا کروں. ایسے ہی حج کرنا ہے، حج کے معاملے میں استخارہ نہیں ہوگا. استخارہ اس بارے میں ہو سکتا ہے کن لوگوں کے ساتھ مل کر حج کروں، کس کمپنی کی طرف سے حج کروں، کس گروپ کے ساتھ حج کروں. تو استخارہ جائز معاملے میں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ویسے تو جائز ہے، اب میں یہ کروں یا نہ کروں.
جائز امور میں سے یہ امر کروں یا وہ امر کروں، یہ معاملہ کروں کہ وہ معاملہ کروں، یہ پلاٹ خریدوں کہ وہ پلاٹ خریدوں، یہ لڑکی بھی توحید و سنت پہ ہے، نماز پڑھنے والی ہے، پردہ کرتی ہے، وہ بھی توحید و سنت پہ ہے، نماز پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، ان میں سے کس سے نکاح کروں؟ تو ایسے امور میں استخارہ ہوتا ہے۔ تو استخارے کا مطلب کیا؟ خیر مانگنا، سین مانگنے کے بارے میں معنی میں ہے، طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 485 485 خا، اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے ان کا نام ہے امام بخاری۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، الاستخارہ استخارہ کی، خیر مانگنے کی، آپ ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، فی الامور تمام امور میں، یعنی کہ چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آپ ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، کما یعلمنا، جیسے آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے، السورۃ من القرآن، قرآن کی کسی سورت کی۔ جس اہتمام کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے، اسی توجہ اور اہتمام کے ساتھ آپ ہمیں استخارہ، دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ یقول، آپ کہتے، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، بالامر کسی معاملے کا، یعنی کہ پہلے آپ لوگوں سے مشورہ کر لیں، پہلے آپ لوگوں سے رائے لے لیں، پھر آپ کی ایک رائے بن گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، اب آپ کیا کریں؟ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا عزم کر لے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، پس چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں ادا کرے، من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، یعنی کہ 2 نفل رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتوں پہ مشتمل نفل نماز ادا کرے۔ فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ 2 رکعتوں سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا، تو اچھی طرح وضو کریں، اچھے انداز سے 2 رکعتیں ادا کریں۔ ثم لیقل، پھر چاہیے کہ وہ کہے، یعنی کہ جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا پختہ ارادہ کر لے، پس چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ ثم لیقل، پھر اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے، وہ یہ کہے، کیا کہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ یقیناً میں استخیرک، تجھ سے خیر مانگتا ہوں، یہاں پہ بھی سین موجود ہے، میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے واسطے سے، یعنی کہ میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں، اور خیر مانگتے ہوئے تجھے واسطہ کس کا دے رہا ہوں؟ تیری صفت علم کا۔ یہ ہے وسیلہ، اللہ کو وسیلہ دعا میں دیجئے ان چیزوں کا جن چیزوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا ہے، ان چیزوں کو دعا میں واسطہ بنائیے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واسطہ بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی سیدی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی ہو کہ اللہ سے کہو کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ، آپ کی شان کا واسطہ، آپ کے مقام و مرتبہ کا واسطہ، آپ کے چہرے کا واسطہ۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند و بالا، تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا میں اللہ کی کسی مخلوق کا واسطہ، فرشتوں کا واسطہ، کسی نبی کا واسطہ، کعبہ شریف کا واسطہ نہیں دیا جائے گا۔
اور اسی مفہوم میں تعلیمات ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. وسیلہ کے معاملے میں، واسطہ اختیار کرنے کے معاملے میں ان کی تعلیمات کا بھی خلاصہ اور مفہوم یہی ہے. تو اللہ کو واسطہ پھر کس چیز کا دیا جائے گا؟ اللہ کو اللہ کی ذات کا واسطہ دیا جائے گا، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے گا، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے گا. جیسے یہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، ہم کیا کہیں گے؟ استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تجھے تیری صفت علم کا واسطہ دے کر، تیری صفت علم کے ذریعے، اس کے وسیلے سے. اور جیسے خود آپ کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، تیری رحمت کو وسیلہ بنا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہوں. یہ وسیلے کی وہ قسم ہے جس کا خود اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو اللہ کے ناموں کے وسیلے اور واسطہ سے. یا اللہ تو رحمان ہے، تیرا نام ہے رحمان، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما. یا اللہ تو رزاق ہے، بہت رزق دینے والا، مجھے رزق دے. یا اللہ تو تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، تجھے تیرے نام تواب کا واسطہ ہے، میری توبہ قبول کر لے. یا اللہ تیرا نام ہے وہاب، بہت دینے والا، داتا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر. اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنے نیک عمل کا. جیسا کہ آپ سب نے حدیث سنی ہوگی، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور ان کے لیے کھولنا ممکن نہیں تھا. تب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کو اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور ان کا یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو واسطہ دے سکتے ہیں اپنے نیک عمل کا. اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے، 4 سپارہ سورہ آل عمران، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے. ایمان لانا نیک عمل ہے یا نہیں؟ نیک عمل ہے. تو یا اللہ ہم ایمان لے آئے، اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے، اس لیے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے رہے. کون سا نیک عمل؟ ایمان لانا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا کیا ہے؟ نیک عمل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں تیرے نبی پہ ایمان لایا، اے اللہ میں تیرے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے شفا دے دے. تو یہ نبی علیہ السلام کی ذات کا واسطہ نہیں ہے، آپ کی شان، آپ کی وجاہت، آپ کے مقام و مرتبہ کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ آپ پہ ایمان لانا یہ نیک عمل ہے، آپ سے محبت کرنا نیک عمل ہے، اس کا وسیلہ اور واسطہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ وسیلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مومن جو نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کفر و شرک سے بچنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، تہجد وغیرہ کا اہتمام کرتا ہو، آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں. اندرونی طور پہ وہ نیک ہے یا نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کون ولی ہے کون نہیں ولی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سوائے ان کے جن کی ولایت اور جن کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا. ان کے بعد جتنے بھی بزرگ آئے ہیں ان کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ نیک لوگ ہیں، لیکن 100% گارنٹی ہم کسی کی نہیں دے سکتے. تو آج جو ایسا آدمی ہے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، تو یہ واسطہ اس کی ذات کا نہیں ہے، اس کی دعا کا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے تھے، آپ سے دعائیں کرایا کرتے تھے جب تک آپ حیات تھے، زندہ تھے، لیکن فوت ہونے کے بعد آپ کی دعا کو وسیلہ بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا. بلکہ یہاں پہ ایک دلیل نوٹ کیجئے گا، ذہنوں میں اسے جگہ دیجئے گا. بخاری وغیرہ کی روایت ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار و محبت سے جناب عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ اگر تو فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ کب؟ جب میں کیا ہوا؟ زندہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جناب عائشہ کے لیے دعائیں کریں، دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور اگر فوت ہونے کے بعد بھی آپ کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا درست ہوتا تو آپ جناب عائشہ سے یہ نہ کہتے کہ تو فوت ہوئی اور میں زندہ ہوا تو تمہارے لیے دعائیں کروں گا، بلکہ آپ کہتے عائشہ تو فوت ہو گئی تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو زندہ جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس سے دعا کرانا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن جو فوت ہو چکا ہو اس کی قبر پہ جا کے یا دور سے، قبر سے بھی دور سے اسے کہنا میرے لیے دعا کریں، مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں، یہ چیزیں جو ہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو پکارنا ہے، اس سے دعا کرنا ہے، اور دعا اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت میں اوروں کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے واسطہ سے، تیرے علم کے ذریعے، واستقدرک بقدرتک، اور میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، بقدرتک، تجھے تیری صفت قدرت کا وسیلہ دیتے ہوئے۔ یا اللہ تو قادر ہے، تیرا نام ہے قادر، تیرا نام ہے قدیر، تو تیری صفت کیا ہوئی؟ قدرت۔ تو میں تجھے تیری صفت قدرت کا وسیلہ دے کر تجھ سے اپنے لیے طاقت مانگتا ہوں، یعنی کہ جو کام کرنے لگا ہوں اس میں اگر خیر ہے تو مجھے کرنے کی طاقت مل جائے، یہ طاقت میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس قوت کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اور تجھے واسطہ کس کا دے رہا ہوں؟ تیری صفت قدرت کا۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا، یعنی کہ یہ جو تو مجھے قوت دے گا، یہ جو تو مجھے خیر دے گا، یہ میرا کوئی تیرے اوپر احسان نہیں ہے جس کا تو بدلہ دے گا، بلکہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدرت لینے کے لیے اور خیر چاہنے کے لیے اللہ سے رابطے کیوں؟ جواب آ گیا، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ اچھا، تو قدرت رکھتا ہے کس چیز پہ اور میں قدرت نہیں رکھتا کس چیز پہ؟ اس بات کا تذکرہ الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ عموم کا فائدہ دینے کے لیے، شمول کا فائدہ دینے کے لیے۔ دیکھیے اب، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے کس چیز کی؟ ہر چیز کی۔ وَلَا أَقْدِرُ، اور میں قدرت نہیں رکھتا کس چیز کی؟ کسی بھی چیز کی۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو علم رکھتا ہے، تو اس سے خیر کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ وَتَعْلَمُ، اور تو علم رکھتا ہے کس چیز کا؟ ہر چیز کا، تو اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ، اور میں علم نہیں رکھتا کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کا، سوائے اس علم کے جو تو نے دے دیا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو ہر غیبی چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ الغیوب غیب کی جمع ہے، اس لیے کیا ترجمہ کیا؟ ہر غیبی چیز، ہر غیبی معاملے کا۔ علام یہ مبالغے کا لفظ ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے علم رکھنے والا، علام بخوبی علم رکھنے والا، کمال درجے کا علم رکھنے والا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تو ہر غیبی چیز کا، ہر پوشیدہ معاملے کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ان دعاؤں کا ترجمہ سیکھ لیں تو دعا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، دعا کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو آتا ہے نا کہ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس دعا میں توحید ہوتی ہے، اس دعا میں پوری شریعت ہوتی ہے، اس دعا میں بہترین عقیدہ ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں یہ کتنی عظیم دعا ہے. اللہم اے اللہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ ان کنت تعلم، اگر تو یہ جانتا ہے، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ ان هذا الامر، کہ بے شک یہ معاملہ، کون سا معاملہ جس کے لیے استخارہ ہو رہا ہے، کہ یہ معاملہ خیر لی میرے لیے بہتر ہے، فی دینی میرے دین کے لحاظ سے، و معاشی اور میری زندگی کے اعتبار سے، و عاقبت امری اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے. غور کیجئے کتنی عظیم دعا ہے. اتنی عظیم دعا ہم نہیں بنا سکتے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے. دیکھیں ایک معاملے میں ایک لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے، آپ کے دنیا کے اعتبار سے آپ کے لیے کیا ہو، بہتر ہو، لیکن آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی ہو. ایک پلاٹ ہو سکتا ہے آپ کی دنیا کے لحاظ سے بہتر ہو، وہاں پہ امن و امان ہو، سکون ہو، سڑکیں ہوں اور گیس موجود ہو، ہر چیز موجود ہو، لیکن ماحول ایسا ہو کہ آپ اور آپ کی اولاد کو وہ ماحول جہنم میں پہنچا دے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے، و معاشی اور میری زندگی کے اعتبار سے، یعنی کہ دین دنیا دونوں، و عاقبت امری اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے. ایک لڑکی آپ کو ہیرا لگ رہی ہے، آپ کو پری لگ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھی لکھی ہے، قد و قامت کی مالک ہے، حسن و جمال اس کے پاس موجود ہے، آپ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اس لڑکی میں موجود نہ ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اس سے شادی کریں تو اولاد پیدا نہ ہو سکتا ہے اس سے شادی کریں تو اخلاق کے لحاظ سے وہ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے، عذاب بنا دے. ہو سکتا ہے آپ اس سے نکاح کریں تو اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ وہ آپ کو قتل کر دے، یا آپ اس کو قتل کر کے جیل میں پہنچ جائیں، پورا گھر ہی اجڑ جائے. یہ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. انجام کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. تو اس لیے آپ کیا کہیں گے، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے اور میری زندگی کے اعتبار سے اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے. آگے بریکٹ کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے. فَقْدُرْهُ لِي، تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اس کو میرے نصیب میں کر دے. وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے. ثُمَّ بارک لی فی، پھر تو برکتیں ڈال دے، لی میرے لیے، فی ہی اس میں، اس لڑکی کو میرے لیے بابرکت بنا دے، اس پلاٹ کو، اس زمین کو میرے لیے بابرکت بنا دے، اس جاب کو میرے لیے بابرکت بنا دے، اس کاروبار کو میرے لیے بابرکت بنا دے. دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے. آسان بھی کر دے، برکتیں بھی ڈال دے. آسان ہو لیکن برکتیں نہ ہوں، کیا فائدہ؟ اچھا آپ بریکٹ کی طرف آ جائیں. راوی کو شک ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہا تھا کہ فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا آپ نے کہا تھا عاجلی امری و آجلی، یعنی کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے لحاظ سے، میری دنیا کے اعتبار سے اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے، او قالا، یا آپ نے کہا تھا عاجلی امری و آجلی ہی، میرے معاملے کے آغاز کے اعتبار سے، و آجلی ہی اور اس کے انجام کے اعتبار سے. یعنی کہ میرا یہ معاملہ اگر میرے لیے بہتر ہے شروع کے لحاظ سے بھی اور آخر کے اعتبار سے بھی، تو پھر اس کو میرے نصیب میں کر دے. تو بہرحال آپ یہ الفاظ کہہ لیں کہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ. اس کے بعد کیا ہے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي
ومعاشی وعاقبت امری، بریکٹ چھوڑ دیں تو آگے کیا ہے، فصرف عنی وصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ وان کنت تعلم، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ، شر لی، میرے لیے برا ہے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، ومعاشی، اور میری زندگی کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے، فصرف عنی، تو اس کو مجھ سے پھیر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، وصرفنی، اور مجھے پھیر دے، مجھے دور کر دے، عنہ، اس سے، اس لڑکی کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اس پلاٹ کو، اس زمین کے ٹکڑے کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اس کاروبار کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، یہ شاپ جو میں خریدنے لگا ہوں مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، حیث کان، وہ جہاں پہ بھی ہے، یعنی کہ مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر ہے، اگر یہاں پہ نہیں ہے تو جہاں پہ ہے تو لے جا، مجھے کیا پتہ یا اللہ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، حیث کان، وہ جہاں پہ بھی ہے، ثم، پھر، ارضنی، مجھے راضی کر دے، بہی، اس خیر پہ، جہاں پہ خیر ہے وہاں پہ مجھے لے جا اور مجھے اس پہ کیا کر دے، راضی کر دے، مطمئن کر دے۔ یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں کہ جہاں خیر ہے وہاں پہ اللہ لے جائے اور وہاں پہ اطمینان بھی مل جائے، انسان ڈاواں ڈول نہ رہے، تذبذب کا شکار نہ رہے، تردد اور ہچکچاہٹ کا شکار نہ رہے۔ ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پہ راضی کر دے، پھر مجھے اس پہ مطمئن کر دے۔ اچھا، اب درمیان میں یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے، بریکٹ میں کیا، او قال، یا پھر آپ نے کہا تھا، فی عاجل امری و آجلی، کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، میرے معاملے کے آغاز کے لحاظ سے اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے، تو پھر مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے۔ تو آپ بریکٹ کے الفاظ چھوڑ دیں اور ایسے کہیں، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ قَالَ، وہ کہتے ہیں کہ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، کہ وہ نام لے، کون؟ استخارہ کرنے والا، حاجتہ، اپنی حاجت کا، یعنی کہ بہتر ہوگا کہ آپ یوں کہیں، اللہم ان کنت تعلم ان کے بعد اس معاملے کا نام لیں، یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ کہیں، اللہم ان کنت تعلم ان زواجی فلانا، میرا فلان لڑکی سے شادی کرنا، خیر لی، ھذا الامر کی جگہ پہ نام لیں، اپنی حاجت کا نام لیں، اپنی ضرورت کا نام لیں۔ اب آپ کہیں گے ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو مجھے افسوس ہوگا پھر آپ پہ کہ دیکھیں آپ انگلش کے ماہر ہیں، انگلش تو آپ انگریزوں سے بھی اچھی بولتے ہیں، انگلش میں آپ انگریزوں کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں، تو عربی آپ کو اتنی بھی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ اتنی عربی سیکھ لیجئے، اور اگر پھر بھی نہیں آتی اور آپ میں کوئی جوش و جذبہ نہیں ہے کہ آپ عربی سیکھیں یا اتنے الفاظ سیکھیں، تو ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کہنے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر یہ معاملہ تیرے علم میں ہے کہ میرے لیے بہتر ہے، اللہ تو جانتے ہیں کون سا معاملہ، لیکن اللہ سے لینے کے لیے اتنی ہمت تو کریں نا کہ آپ اتنی عربی سیکھ لیں کہ اس معاملے کا نام لے سکیں، اس کا تذکرہ کر سکیں۔ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، اور وہ نام لے حاجتہ، اپنی حاجت کا۔ تو یہ ہے نماز استخارہ، یہ بنیادی طور پہ دعا ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعائے استخارہ پڑھ لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جلدی سے سو جائیں، رات کو کیا ہوگا؟ خواب آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ استخارہ اندھیرے میں کریں، یہ بھی نہیں ہے کہ استخارہ کر کے آپ کو جاگنے کی جاتی جلدی سے سو جائیں، کسی سے بات نہ کریں۔ یہ سب پبلک کی باتیں ہیں، عوامی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت اتنی ہے
کہ وضو کریں اچھی طرح، 2 رکعتیں پڑھیں اچھی طرح، اور یہ دعا پڑھیں اچھی طرح۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی بہتر ہے کہ نہیں بہتر؟ یہ دعا بتا رہی ہے۔ آپ نے آخر میں کیا کہا تھا کہ پھر مجھے اس کے اوپر کیا کر دے؟ مطمئن کر دے، راضی کر دے۔ اگر دل مان رہا ہے، دل ادھر مائل ہو رہا ہے، معاملہ آسان ہو رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی نہیں ہو رہی، تو سمجھیں کہ یہیں پہ خیر ہے۔ اور اگر استخارہ کرنے کے بعد دل ادھر سے پھر رہا ہے، وہاں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سامنے آ رہی ہیں، دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال کا جواب دے دوں جو لوگ کرتے ہیں، جی میں نے ایک جگہ پہ نکاح کیا، بڑے استخارے کیے، لڑکی بھی بظاہر ٹھیک تھی، لیکن پھر بھی طلاق دینا پڑ گئی، اس نے خلا لے لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ ناکام ہو گیا؟ نہیں۔ اگر آپ نے استخارہ صحیح کیا تھا، نماز صحیح پڑھی تھی، دعا توجہ سے پڑھی تھی، اور واقعی دل ادھر مطمئن ہو رہا تھا، پھر آپ نے نکاح کیا تھا اور آپ کو ادھر کوئی شر نظر نہیں آ رہا تھا، لڑکی توحید و سنت والی تھی، نماز پڑھنے والی تھی، پردہ کرنے والی تھی، پھر بھی نتائج اچھے نہیں نکلے، تو یقین جانیں یہی نتیجہ آپ کے لیے خیر ہے۔ یہ جو طلاق ہوئی ہے، جو خلا اس نے لیا ہے، سمجھیں اسی میں آپ کے لیے خیر تھی، لیکن آپ نہیں جانتے کہ خیر کیسے تھی۔ میں ایک چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، آپ بڑے متکبر تھے، آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تھا، یہ آزمائش آئی ہے، جھٹکا لگا ہے، اب آپ صبر کریں، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی معیت مل جائے گی، نمازیں آپ کی تبدیل ہو جائیں گی۔ پہلے آپ نماز پڑھتے تھے غفلت کے ساتھ، لا ابالی پن کے ساتھ، اب آپ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں روتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں آپ کے لیے خیر تھی کہ آپ کو یہ دھچکا لگے، آپ کو یہ چوٹ لگے۔ اس چوٹ نے، اس دھچکے نے آپ کو رب کے قریب کر دیا، دین کے قریب کر دیا، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور اب آپ وہاں پہ نکاح کریں گے جہاں پہ آپ کا معیار نیچے آ جائے گا۔ پہلے آپ کا معیار کیا تھا؟ مجھے ایسی لڑکی ملنی چاہیے جو ڈاکٹر ہو، جو سائنسدان ہو، جو یہ ہو، وہ ہو۔ آپ کا معیار آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اب جب دھچکا لگا ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو کردار کے لحاظ سے اچھی ہو، جو قرآن پڑھنا جانتی ہو، جو دین کو جانتی ہو، جو میری خدمت کر سکے۔ معیار آپ کا تبدیل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں آپ کے لیے خیر تھی۔ تو یہ ہے نماز استخارہ۔ تو اس میں خواب آنا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کسی کو خواب آ بھی جائے، لیکن شریعت نے گارنٹی نہیں دی کہ آپ کو خواب آئے گا۔ اور پھر چونکہ یہ دعا ہے، تو دعا کتنی بار کرنی چاہیے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک بار ہی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں نہیں آیا کہ 2 دفعہ پڑھیں۔ بھائی یہ تو پتہ چل رہا ہے نا آپ کو یہ دعا ہے، اللہ سے آپ سوال کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے ایک چیز کتنی بار مانگنی چاہیے؟ بار بار مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق آپ دعائے استخارہ بار بار کریں، اس عمل کو بار بار دہرائیں، جتنی زیادہ بار کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری پہلی فصل اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب ہم دوسری فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفصل الثانی التہجد والوتر۔ یہ دوسری فصل جو ہے یہ تہجد کے بارے میں ہے، اور کس کے بارے میں ہے؟ وتر کے بارے میں ہے۔ اچھا، اب پہلی فصل کی طرف آپ دوبارہ آئیں۔ پہلی فصل کیا تھی ذرا دیکھیے، پیج نمبر 209 209، بلکہ پہلی فصل
کہ اوپر جو لائن ہے، جو سطر ہے وہ دیکھیں، الکتاب الخامس، 5ویں کتاب کیا ہے؟ صلاۃ التطوع والوتر، نفل نماز اور وطر۔ تو کیا وطر نفل نماز میں سے نہیں ہے؟ نفل نماز میں سے ہے وطر، لیکن اس کا الگ تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ وطر نوافل میں سے ایک عظیم نوافل ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تہجد والوتر، تو کیا وطر جو ہے یہ تہجد کا حصہ نہیں ہے؟ تہجد کا حصہ ہے، لیکن تہجد کی نماز میں وطر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور تہجد کے بارے میں یہ بھی بتا دوں، تہجد کی نماز آپ کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز سنتوں کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک آپ جو بھی نفل پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز ہے، چاہے آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے سوئیں اور اٹھ کر پڑھ لیں، جب بھی آپ پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، رات کا قیام۔ تہجد کی نماز کو رات کے نوافل بھی کہتے ہیں، اور اسی نماز کو رمضان میں کیا کہتے ہیں؟ تراویح کی نماز۔ اسی نماز کو تراویح الگ، تہجد الگ، دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ تہجد کو، قیام اللیل کو، رات کے نوافل کو رمضان میں لوگ کیا نام دے دیتے ہیں؟ تراویح۔ اور یہ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے، یہ نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے نہیں ہے، یہ بعد میں رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ رمضان میں یہ نماز طوالت کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تھک جاتے، تھوڑا سا آرام کرتے، راحت لیتے۔ تو تراویح راحت سے ہے، یعنی کہ وہ نماز جس میں وقفہ کیا جاتا ہے، راحت لی جاتی ہے۔ تو بہرحال تہجد کی نماز ہی تراویح کی نماز ہے۔ اور جناب عائشہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کیسے تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں کہا تھا رمضان اور غیر رمضان میں؟ کیونکہ تہجد کی نماز رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس نماز میں عام طور پہ آپ کا معمول کیا تھا؟ 11 رکعتیں۔ عام طور پہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11۔ کبھی آپ نے 9 بھی پڑھی ہیں، 7 بھی پڑھی ہیں، لیکن عام طور پہ آپ 11 پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی بہت کم آپ نے 13 بھی پڑھی ہیں، لیکن عام طور پہ آپ کا معمول کیا تھا؟ 11۔ تو 11 سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی آپ 11 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ تعداد جس کو آپ اپنا معمول بنائیں گے، جس کو آپ سنت قرار دیں گے، وہ کتنی ہے؟ وہ 11 ہے۔ پہلا باب فضل الدعاء والصلاة آخر اللیل، رات کے آخر میں دعا کرنے کی اور نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اگر آپ دعائیں کریں رات کے آخر میں، نفل نماز پڑھیں رات کے آخر میں، تو اس کی فضیلت، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 486 486 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم، دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں درج کرنے پہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ ینزل، نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، کون؟ ربنا، ہمارا رب، تبارک و تعالی، ان 2 لفظوں کو آپ بریکٹ میں کر دیں، اور عربی بریکٹ آپ جانتے ہیں کہ تبارک سے پہلے بھی چھوٹی سی لکیر اور و تعالی کے بعد بھی چھوٹی سی لکیر۔ یہ تبارک و تعالی ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اصل کیا ہے کہ نبی نے فرمایا،
صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں دعا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو ایسے یہاں پہ اصل میں کیا ہے کہ ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، دنیاوی آسمان کی طرف۔ اب ربنا کے بارے میں درمیان میں کیا آیا ہے؟ تبارک و تعالی، کہ ہمارا رب جو وہ بابرکت ہے، و تعالی اور بلند و بالا ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، اللہ کے لیے دعا نہیں کی جاتی، اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تبارک، اللہ کیا ہے؟ بابرکت ہے، ساری برکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ بابرکت ہے، و تعالی اور بلند و بالا ہے، اللہ بلند ہے، اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر، ہر مخلوق سے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف۔ کب؟ ہر رات میں کب؟ حین، جس وقت، یبقا، رہ جاتا ہے، ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری تہائی، رات کا آخری تہائی۔ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہر حصہ کیا کہلائے گا؟ 1/3۔ مثال کے طور پہ رات ہے 12 گھنٹے کی، مثال کے طور پہ سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے، شام کے 6 بجے، اور فجر طلوع ہو رہی ہے صبح کے 6 بجے، رات کتنے گھنٹے کی ہوئی؟ 12 گھنٹے کی۔ اب پہلی تہائی کب ختم ہوگی؟ 10 بجے۔ رات کا پہلا حصہ جو ہے، پہلی تہائی کب ختم ہو جائے گی؟ 10 بجے۔ اور دوسری تہائی کب ختم ہوگی؟ 2 بجے۔ 4 گھنٹے کی ایک تہائی ہوئی نا، 2 بجے۔ اب 2 بجے کے بعد، 2 بجے کے فوراً بعد رات کا آخری تہائی شروع ہو جائے گا۔ تو رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ کچھ مسائل حل کر لیں ہم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جیسے اللہ کی صفت کیا؟ اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں، علم رکھنا، دیکھنا، سننا، کلام کرنا، یہ اللہ کی کیا ہے؟ صفات ہیں۔ ایسے ہی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہونا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ناموں اور صفات کے ٹوٹلی منکر ہیں یا کچھ کے منکر ہیں، ان کے لیے یہ حدیث مسئلہ ہے۔ وہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم نے مان لیا اللہ نازل ہوتے ہیں تو اللہ کی توہین ہو جائے گی، اللہ کی گستاخی ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہاں پہ تعویلیں کرتے ہیں۔ کبھی کہیں گے اللہ نازل ہوتا ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ کبھی کہیں گے اللہ نازل ہوتا ہے، ان کے اللہ کا آرڈر نازل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی کچھ تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ نازل ہوتا ہے، یہ الفاظ نعوذ باللہ توہین پہ مبنی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں وضاحت کر دی کہ اللہ کے نازل ہونے سے مراد اللہ کی رحمت کا نازل ہونا ہے؟ اللہ بذات خود نازل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نازل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ بذات خود نازل ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ نازل ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا آرڈر نازل ہوتا ہے، بلکہ اللہ بذات خود نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی؟ آج گمراہ فرقے اللہ کی صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں، ان کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ہاں کو نہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے، وہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ معنی یہ بن جائے کہ اللہ خود نازل نہیں ہوتے بلکہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو چیز بتائی اس کی انہوں نے نفی کی کہ نہیں کی؟ اس کا صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ تو صاف صاف اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں نہیں جی اللہ نازل نہیں ہوتے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نازل ہوتے۔
کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے. اور یہ سب کچھ تقدس کے نام پہ، احترام کے نام پہ، ادب کے نام پہ. حالانکہ یہ توہین ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو ہمارا ایمان ہے اس پہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا. ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نیچے آ گئے اور 6 آسمان اللہ کے اوپر ہو گئے، عرش اللہ کے اوپر ہو گیا اور اللہ نیچے ہو گیا. یہ اللہ کے شیان شان نہیں ہے. اللہ کے بندو، تم نے اللہ کے نازل ہونے کو انسان کے نازل ہونے کی طرح سمجھ لی ہے. یعنی کہ انسان اگر کسی ایسی بلڈنگ میں رہتا ہو جہاں پہ 7 منزلیں ہوں، 7 فلور ہوں، تو وہ اگر نچلے فلور پہ آئے گا تو 6 فلور اس کے اوپر ہو جائیں گے اور 6 فلور میں رہنے والے لوگ بھی اس کے اوپر ہو جائیں گے. یہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح سمجھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہماری طرح کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں؟ کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نازل ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اللہ ویسے نازل ہوتے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہے، اس خالق اور مالک کے شیان شان ہے. اللہ کا نازل ہونا میرے طرح اور آپ کے نازل ہونے کی طرح نہیں ہے. آپ اللہ کو کیوں تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے، اور پھر آپ پہلے تشبیہ دے کے عیب بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کو عیب سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے نازل ہونے کو انسان کے نازل ہونے کی طرح مان لیں یا سمجھ لیں؟ آپ ہماری طرح عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نازل ہوتا ہے ہر رات آسمان کی دنیا کی طرف جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے. اچھا جی، اب ایک اور گروپ آ جائے گا. اس گروپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس گروپ کو یہ مسئلہ ہے کہ جناب آج ان کے جب رات سعودیہ میں ہوتی ہے تب فلاں ملک میں نہیں ہوتی، اور ادھر رات ختم ہو رہی ہوتی ہے ادھر دن شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پھر کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نازل ہونے کو مخلوق کے نازل ہونے سے ملاتے ہیں. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ خالق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. تو جہاں پہ بھی رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے وہاں کے لحاظ سے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. مزید اپنی عقل میں آنے والے جو اشکالات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں. جب بھی ایسے اشکال ذہن میں آئیں 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب پھونک دیں. یہ شیطان کی طرف سے خیالات ہیں، کیسے یہ ممکن نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ خیالات آپ کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. صحابہ کرام کی طرح سادہ بن جائیں. وہ سب سے بڑے عقل مند تھے لیکن ایسی باتیں سن کر سادہ بن گئے، کوئی اعتراض نہیں کیا، بڑی سادگی کے ساتھ ایمان لے آئے. تو ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لی تھی کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں تھا. یہاں پہ ان لوگوں کے عقیدے کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ اوپر سے آسمانی دنیا میں نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر، ہر چیز سے اوپر، ہر مخلوق سے اوپر. البتہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے اللہ کے شیان شان ہے. ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. یقولو، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یقولو کہتے ہیں، آسمانی دنیا پہ نازل ہو کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟
من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی خاطر کہاں جاتے ہیں؟ قبروں پہ، درباروں پہ۔ یہ کہاں جا رہا ہے جی؟ فلاں شہر کے بڑے مزار اور دربار پہ، فلاں بابا جی کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں جی؟ بیٹا لینے کے لیے۔ وہاں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ یہ کہاں جا رہا ہے جی؟ یہ جا رہا ہے مدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے گا۔ آپ کی یا کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس لیے دعا کرنا کہ یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اور اگر آپ اس لیے قبر پہ جا رہے ہیں کہ قبر والے سے دعا کروں گا اور کہوں گا اللہ سے لے کر دو، تو قبر والے سے دعا کرنا شرک ہے۔ تو آپ کہیں نہ جائیے، کسی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبروں پہ جائیں قبروں کی زیارت کے لیے، قبروں پہ جائیں قبر والوں کو دعا کا تحفہ دینے کے لیے۔ ان سے دعا کرنی نہیں ہے، ان کے لیے کرنی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گھر میں اٹھیں، تنہائی میں، خلوت میں، جب ریاکاری نہیں ہوتی، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، رات کے آخری پہر تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ اس پیر اٹھ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا کہ رب رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور خود اللہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ میری یہ دعا ہے، یا اللہ میری یہ درخواست ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی رات میں میری دعا قبول ہو جائے، نہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، پوری زندگی مانگتے رہیں۔ اللہ کے نبی اللہ سے پوری زندگی مانگتے رہے۔ اور اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک عرصہ ہو گیا ہے، غور کریں کیا رکاوٹ ہے۔ آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، اللہ سے دعا تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رزق حرام کا ہو، آپ کا کھانا پینا حرام کا ہو، آپ کے گھر میں سود آ رہا ہو، آپ بہن کی وراثت پہ قبضہ کر کے اس کا منافع کھا رہے ہو؟ کیونکہ حرام مال دعائیں قبول ہونے میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ تو من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ کتنا عظیم وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں بے نماز لوگ سوئے ہوتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں جان بوجھ کر، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، سیاست کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، سیاسی خبریں سنتے رہتے ہیں، اس قسم کی فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تہجد کے لیے کب اٹھیں گے؟ کتنا قیمتی وقت ہے جب آپ سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو بہرحال باب کیا تھا؟ رات کے آخر میں دعا کرنے کی اور نماز پڑھنے کی فضیلت۔ تو رات کے آخری پہر آپ کس لیے اٹھیں گے؟ تاکہ آپ نماز پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز کیسے ہے جی؟ دو دو رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز پڑھتے ہوئے آپ 4 رکھتے نہیں پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 487 487 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل،
جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رات کی نماز کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا کہا گیا؟ تہجد کو صلاۃ اللیل، رات کی نماز. تو اس نماز کے کئی نام ہیں، صلاۃ اللیل رات کی نماز، قیام اللیل رات کا قیام، اور تہجد، اور رمضان میں کیا لوگ کہہ لیتے ہیں اس کو؟ تراویح. تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں، یہ کہ دو دو رکھتے کر کے آپ پڑھتے رہیں. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، تو جب تم میں سے کسی کو صبح کا خدشہ ہو، کیا مطلب؟ صبح کے طلوع ہونے کا، فجر کے طلوع ہونے کا. جب تم میں سے کسی کو صبح کے طلوع ہونے کا خدشہ ہو، صلی رکعتن واحدہ، تو وہ ایک رکعت ادا کر لے. پہلے کتنی پڑھتا رہا ہے؟ پہلے دو دو پڑھتا رہا، چار ہو گئیں. اب ٹائم دیکھا فجر طلوع ہونے والی ہے، تو اب ایک رکعت پڑھ لے تاکہ یہ چار رکعتیں کیا بن جائیں؟ وتر بن جائیں، 5 بن جائیں. 4 نہ رہے، 5 بن جائیں. اور اگر آپ 6 پڑھ چکے تھے، اب آپ نے ٹائم دیکھا کہ یہ تو فجر کی اذان ہونے والی ہے، فجر طلوع ہونے والی ہے، کیا کریں؟ ایک رکعت پڑھ لیں، کتنی ہو جائیں گی؟ 7. اور اگر آپ 8 پڑھ چکے تھے، ایک پڑھ لیں، کتنی ہو جائیں گی؟ 9. اگر آپ 10 پڑھ چکے تھے، ایک پڑھ لیں، کتنی ہو جائیں گی؟ 11. تو جب تم میں سے کسی کو صبح کا خدشہ ہو، یعنی کہ صبح کے طلوع ہونے کا، صلی رکعتن واحدہ، تو ایک رکعت ادا کر لے. توتر لہو، وتر، یہ وتر بنا دے گی. یہ کیا؟ یہ ایک رکعت. توتر سے مراد کیا؟ یہ ایک رکعت. توتر، یہ وتر بنا دے گی، طاق بنا دے گی، لہو، اس کے لیے، اس نمازی کے لیے. کس چیز کو وتر بنا دے گی؟ ما قد صلی، اس نماز کو جو وہ ادا کر چکا ہے، جو پہلے 4 رکعتیں ادا کر چکا ہے، جو پہلے 6 رکعتیں ادا کر چکا ہے، جو پہلے 8 رکعتیں ادا کر چکا ہے، جو 10 رکعتیں پہلے ادا کر چکا ہے، ان کو یہ ایک رکعت وتر بنا دے گی، طاق بنا دے گی. تو رات کی نماز پر کیا ہونی چاہیے؟ طاق ہونی چاہیے، وتر ہونی چاہیے. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ وتر کے طور پہ ایک رکعت ادا کرنا جائز ہے. وتر کے طور پہ ایک رکعت ادا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. کیونکہ آپ نے کہا 2 رکعتیں ادا کرتا رہا ہے، آخر میں کتنی ادا کرے گا؟ ایک رکعت ادا کرے گا. اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ بخاری میں آتا ہے، وتر کتنے پڑھتے تھے؟ ایک پڑھتے تھے. کسی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ امیر معاویہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے امیر معاویہ کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کے عمل کو درست قرار دیتے ہوئے کہا بھائی وہ فقیہ ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہا وہ صحابی ہیں. اور امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت کرتی ہیں، حدیث صحیح ہے، کہ وتر نماز برحق ہے. 5 ادا کر لیں، یا 3 ادا کر لیں، یا 1 ادا کر لیں. تو ایک رکعت بطور وتر پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر کتنی ہے؟ 3. اور 3 جائز ہے، بہتر کتنی ہے؟ 5. 5 جائز ہے، بہتر کتنی ہے؟ 7. 7 جائز ہے، بہتر کتنی ہے؟ 9. تو یہ ہے کہ رات کی نماز اس حدیث سے پتہ چلا کتنی رکعتیں ادا کریں؟ 2 رکعتیں ادا کریں. یعنی کہ 4 نہیں بلکہ 2 یہ مراد ہے. البتہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے اکٹھی 5 رکعتیں ادا کی ہیں. 4 نہیں، کتنی؟ 5. اور اکٹھی آپ نے 7 بھی ادا کی ہیں، اکٹھی آپ نے 9 بھی ادا کی ہیں. اس کے بعد باب نمبر 3، باب صفت قیام اللیل، رات کے قیام کا طریقہ. یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ رات کی نماز کو قیام اللیل. تو رات کے قیام کا طریقہ. اور حدیث نمبر کون سی ہے؟ 488، 488 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن الاسود قال، اسود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
سألت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی باللیل رات میں آپ نماز کیسے پڑھتے تھے. قالت وہ کہنے لگی کون؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کان ینام اولا آپ سویا کرتے تھے اس کے آغاز میں. کس کے آغاز میں؟ رات کے آغاز میں. کان ینام اولا آپ رات کے آغاز میں ابتدا میں سو جایا کرتے تھے یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جلدی سو جاتے تھے. وَيَقُومُ آخِرًا اور اس کے آخر میں آپ قیام کیا کرتے تھے یعنی کہ تہجد پڑھا کرتے تھے. کس کے آخر میں؟ رات کے آخر میں. فَيُصَلِّي تو رات کے آخر میں یقوم آپ اٹھتے فَيُصَلِّي تو آپ نماز پڑھتے. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ پھر آپ اپنے بستر کی طرف لوٹ آتے. رات کے آخر میں اٹھتے تو نماز پڑھتے, نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر کی طرف واپس چلے آتے یعنی کہ دوبارہ سو جاتے. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ تو جب مؤذن اذان دیتا وَثَبَا آپ اٹھتے. وَثَبَا کس کو کہتے ہیں؟ کودنے کو کہتے ہیں. یعنی کہ جب مؤذن اذان دیتا فجر کی تو آپ سستی سے نہیں اٹھتے تھے, جلدی سے اٹھتے, بڑی نشاط کے ساتھ, چستی کے ساتھ. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ دیکھیں تہجد پڑھنے کے باوجود فجر کی اذان سن کر چستی کے ساتھ اٹھتے. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جب مؤذن اذان دیتا وَثَبَا آپ اٹھ کھڑے ہوتے. فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اگر آپ کو حاجت ہوتی تو اغتسل آپ غسل کرتے. حاجت کس کی ہوتی؟ غسل کی. یعنی کہ اگر آپ نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوتا اور تعلق قائم کرنے کے بعد وضو کر کے غسل کیے بغیر سو چکے ہوتے تو اذان سننے کے بعد آپ غسل کرتے. یہ مطلب ہے اس کا. فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اگر آپ کو کوئی حاجت ہوتی, حاجت کس کی؟ غسل کرنے کی, تو اغتسل آپ غسل کرتے. وَإِلَّا تَوَضَّأَ ورنہ آپ وضو کرتے. وَخَرَجَ اور نکل جاتے. کدھر نکل جاتے؟ مسجد کی طرف فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو یہ تھا آپ کا طریقہ کار رات کے ٹائم. عام طور پہ آپ رات کے شروع میں سوتے اور صبح اٹھتے اور فجر اور تہجد پڑھتے پھر دوبارہ سو جاتے. یہ آپ کا اکثر معمول تھا. ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد ہی تہجد کی نماز پڑھ لی, اور ایسا بھی ہوا ہے رات کے درمیان میں پڑھ لی, اور ایسا بھی ہوا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہے رات کے آخر میں پڑھ لی. کبھی آپ کیسے کرتے, کبھی آپ کیسے کرتے. اس کے بعد حدیث نمبر 489 479 اور 499 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات 13 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے؟ 13. منہا ان میں سے, کن میں سے؟ 13 میں سے. 13 رکعتوں میں سے الوتر وطر بھی ہوتے, ورکعت الفجری اور فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی. یعنی کہ 10 آپ نے نفل پڑھے ہیں اور 1 رکعت آپ نے کیا پڑھی ہے؟ وطر کی پڑھی. کتنی ہو گئیں؟ 11. اور فجر کی 2 رکعتیں ہوگی, کتنی ہو گئیں؟ 13. یا آپ نے 8 نفل پڑھے ہیں اور پھر 3 وطر پڑھ لیے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 11. اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی, کتنی ہو گئیں؟ 13.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات 13 رکعتیں ادا کرتے، ان میں سے وطر کی نماز بھی ہوتی اور فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی. تو عام طور پہ آپ کا یہی معمول تھا، 13 رکعتیں، لیکن 13 کس کے ساتھ؟ فجر کی 2 رکعتوں کے ساتھ. فجر کے بغیر وہی 11 رکعتیں. یہاں پہ جو حدیث میں شروع کرنے لگا ہوں یہ کافی لمبی ہے اور آپ کا وقت کم ہے، اس لیے سوچوں میں پڑا ہوا ہوں کہ حدیث کا آغاز کروں کہ نہ کروں. میرے خیال میں آج آپ کو 5 منٹ پہلے ہی چھٹی دے دینی چاہیے، اسی میں خیر ہے، ورنہ یہ حدیث مکمل نہیں ہو سکے گی اور درمیان میں ہی وقفہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہیں پہ میں آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے اور ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، ان مسائل کو، احکام کو جاننے کی توفیق دے اور دوسروں تک یہ احکام اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق دے. یہاں پہ ایک مسئلہ میں بیان کر دوں کہ اگر آپ 3 وطر ادا کرتے ہیں تو آپ کیسے ادا کریں گے؟ عام طور پہ اردو سپیکنگ لوگ، پاک و ہند کے لوگ، بنگلہ دیش، افغانستان اور ترکی وغیرہ کے لوگ یہ 3 وطر ادا کرتے ہیں مغرب کی نماز کی طرح، یعنی 2 رکعتوں کے بعد پہلا تحیات بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر تیسری رکعت میں تحیات بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں. تو 3 رکعتوں میں کتنے سلام ہوئے؟ 1 سلام. اور التحیات کتنے ہوئے؟ 2. جب کہ آپ نے یہ طریقہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسا کہ امام حاکم اپنی المستدرک میں روایت کرتے ہیں، کہ 3 وطر اس انداز سے ادا نہ کرو کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائیں. تو پھر مغرب کی نماز کی مشابہت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا. اور آپ سے 3 وطر ادا کرنے کے 2 طریقے ثابت ہیں. پہلا طریقہ 1 التحیات 1 سلام، یعنی کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد التحیات تشہد کیے بغیر کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کے آخر میں التحیات بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے. تو کتنے التحیات ہوئے؟ 1. اور سلام کتنے ہوئے؟ 1. اور یہ طریقہ مغرب کی نماز سے مشابہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 التحیات 2 سلام، 2 رکعتیں ادا کریں، التحیات بیٹھیں، سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت کے لیے اٹھیں، التحیات بیٹھیں اور سلام پھیر دیں. تو کتنے التحیات ہوئے؟ 2. اور سلام کتنے ہوئے؟ 2. تیسرا طریقہ وہ ہے جو درست نہیں ہے، جو ثابت نہیں ہے، جس سے پرہیز کرنا چاہیے، جس سے بچنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہ آپ 2 التحیات بیٹھتے ہیں لیکن سلام ایک ہی ہوتا ہے. یہ طریقہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم وطر پڑھتے ہیں اس میں دعائے قنوت ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز کی مشابہت سے تو ہم بچ گئے. بھائی مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ وہ 2 طریقے کیوں نہیں اختیار کرتے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں؟ آپ وہ تیسرا طریقہ کیوں اختیار کرتے ہیں جو آپ سے ثابت نہیں ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر وہ پڑھی جائے دعائے قنوت تو کیا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ قنوت نازلہ آپ پڑھ سکتے ہیں. امت پہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں تو اس مناسبت سے دعائے قنوت آپ مغرب کی نماز کی آخری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر تو مغرب کی نماز اور یہ وطر بالکل ایک جیسے ہو گئے. تو اس لیے وہ 2 طریقے اختیار کریں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اور یہ تیسرا طریقہ ترک کر دیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آئندہ درس انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوگا، یعنی کہ سعودیہ کا وقت جو ہے 7:35. آج کوئی مجبوری تھی، میری کوئی مصروفیت تھی،
جس کی وجہ سے درس لیٹ شروع ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔